بہت ساری قوموں کا ذکر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم فقهنا فی الدین، اللهم فقهنا لما تحب وترضى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ اعراف 8واں پارہ، آیت نمبر 65 سے اور پارے کے اینڈ تک، اور آگے 9 پارے میں بھی الگ الگ قوموں کا ذکر. قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم صالح، یہ سارے انبیاؤں کے ناموں اور ان کی قوموں کے بارے میں کہ ان لوگوں نے کس طرح سے اپنے رسولوں کو جھٹلایا، کس طرح سے سرکشی کی، اور کس طرح سے ان لوگوں نے رسولوں کی بات نہیں مانی، اور کس طرح سے ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا، ان سب کا ذکر ہے. آیت نمبر 65 ہے سورہ اعراف کی. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور ہم نے عادیوں کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. آپ نے فرمایا، لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. افلا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرو گے. تو جس طرح ہم نے قوم نوح کے پاس نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا تھا، جیسے کہ پچھلے ہفتے ہم لوگوں نے نوح علیہ السلام کے بارے میں پڑھا تھا، تو نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا. ویسے ہی اسی طرح عادیوں کے پاس ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. ان کا پورا نسل جو ہے عاد کی ملتی ہے جا کر نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. جیسے ان کی نسل ہے عاد بن ارم بن اوس بن سام بن نوح، اور نوح علیہ السلام کی اولاد تھی. یہ لوگ عاد اولا کہلاتے ہیں. اور عاد بن ارم کی اولاد ہیں جو جنگلوں میں سر بفلک، یعنی اونچی اونچی عمارتوں میں رہا کرتے تھے. جیسے کہ سورہ فجر اگر سب کو یاد ہوگا تو اس میں آیت نمبر 6 سے 8 میں فرمایا، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے عاد ارم کے ساتھ کیا کیا، جو قد و قامت میں، یعنی اتنی لمبی ہائٹ ہوتی تھی، جیسے کہ بڑے بڑے پلرز ہوتے ہیں، بڑے بڑے ستون ہوتے ہیں. محلات میں دیکھے ہوں گے کہیں بھی کوئی عمارتوں کی کہ بڑے بڑے ستون، ایسی ان کی ہائٹس ہوتی تھی. اور ویسی ہی ان کی قوت بھی تھی، اور جن کی برابر قوت میں دنیا میں لوگ پیدا ہی نہیں کیے، یعنی اتنے زیادہ طاقتور، اتنے زیادہ ہیوج، لمبے چوڑے، کہ آج تک ایسی قوم پیدا ہی نہیں ہوئی. ان کا روب و ادب اور ان کی قوت دنیا بھر میں مشہور تھی. جیسے کہ سورہ فصلت آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ. اور عادی دنیا میں ناحق تکبر کرنے لگے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمت دی تھی ان کو کہ لمبا چوڑا بنایا، قوت والا بنایا، اور مائنڈیڈ بنایا تھا، کہ اس ٹائم کے انجینئرز تھے، پہاڑوں میں پتھر تراش کر وہ لوگ گھر بناتے تھے، محلات بناتے تھے. وہاں ان کا ذکر ہے کہ اتنا سب کچھ اللہ نے دیا تھا، لیکن چاہیے کیا تھا کہ عاجزی اختیار کرتے، اس رب کی عبادت کرتے جس رب نے ان کو اتنا ٹیلنٹ دیا تھا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، ناحق تکبر کرنے لگے اور دعویٰ کرنے لگے کہ کون ہے جو ہم سے قوت میں زیادہ ہو. کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے قوت میں کہیں زیادہ ہے؟ اور یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. عادیوں کی بستیاں کہاں تھی؟ عادیوں کی بستیاں، اس قوم کی بستیاں یمن میں ریتیلے پہاڑوں، جیسے جس کو احقاف کہا جاتا ہے. ان کے ریتیلے پہاڑوں کو کیا کہتے ہیں؟ احقاف. جیسے سورہ احقاف اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اس میں پورا ذکر ہے، میں تھی. علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت موت کے ایک باشندے سے پوچھتے ہیں، کیا تم نے کوئی سرخ ٹیلا دیکھا ہے جس میں سرخ مٹی بھی ہے، جہاں پیلو کی اور بیری کی جھاڑیاں بکثرت ہے؟ یہ ٹیلا حضرت موت کے علاقے کے فلاں فلاں گوشے میں ہے. اس نے کہا، امیر المومنین، میں اس سے خوب واقف ہوں. آپ نے تو اس طرح بیان فرما رہے ہیں جیسے آپ نے بھی اسے دیکھا ہے. فرمایا، نہیں، میں نے دیکھا تو نہیں ہے، البتہ اس کے بارے میں مجھ سے حدیث بیان کی گئی ہے. حضری بولا، کیا حدیث ہے وہ؟ فرمایا، وہاں حضرت حود علیہ السلام کی قبر ہے. معلوم ہوا کہ عادی یمن میں آباد تھے، کیونکہ ان کے پیغمبر حضرت حود علیہ السلام ہے، وہاں مدفون ہے.
آپ سب سے اعلیٰ خاندان کے تھے، کیونکہ حق تعالیٰ انبیاء کو ہمیشہ اعلیٰ اور اشرف خاندان ہی میں پیدا فرماتے ہیں. لیکن آپ کی قوم جس طرح یعنی اتنی لمبی چوڑی تھی، ویسے ہی ان کے دل بھی کیا تھے؟ پتھر دل تھے، سنگ دل تھی، اور حق کو نہ ماننے میں پیش پیش تھی. اسی وجہ سے آپ نے انہیں توحید کی اور اطاعت و پارسائی کی دعوت دی. یعنی ایک چیز ہم لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ جس قوم میں جب بھی بگاڑ حد سے زیادہ آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ضرور اس قوم میں ایک پیغمبر بھیجا تاکہ ان کو وہ نصیحت کرے، وہ ان کو سمجھائے، وہ ان کو ڈرائے، خبردار کرے. اس کے بعد جب وہ نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ کیا ہے کہ جو تھوڑے بہت بھی ایمان لائے ان کو لے کے انبیاءوں کو خبر کر دی جاتی تھی کہ اب تم اس بستی سے نکل جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا اس بستی پر اب عذاب بھیجنے کا. تو یہاں پر بھی یہی کہا گیا. اب بچائیے کہ حود علیہ السلام کی بات یہ لوگ مان لیتے. انہوں نے کیا کہا؟ قال ملأ الذین کفروا من قومه انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین. ان کی قوم کے بڑے بڑے اثر رسوخ لوگوں نے جو کافر تھے جواب دیا، ہم تم کو بے وقوف دیکھ رہے ہیں اور تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. یعنی ہم نہیں مانیں گے تمہاری بات کیونکہ ہم تم کو پاگل سمجھتے ہیں. عوام اور سرداروں رہنماؤں نے جواب دیا کہ تم پاگل معلوم ہوتے ہو. بھلا یہ پاگل پن اور غلطی نہیں تو اور کیا ہے کہ تم ہمیں ترک بت پرستی کی اور ایک معبود کی عبادت کی دعوت دے رہے ہو. جب پیغمبر اسلام نے توحید کی دعوت دی تھی تو قریشی سرداروں نے بھی اسی طرح تعجب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی جواب دیا تھا، جس کو سورہ سواد آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اجل الالہۃ الہ واحدہ، کیا یہ سچے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے تو اتنے معبود چھوڑ کر ایک ہی معبود رہنے دیا. یہ تو بہت عجیب بات ہے. تو اسی طرح یہ ساری دعوت اور یہ ساری پہلے کی قوموں کے جو حالات ہیں وہ کیوں بیان کیے جا رہے ہیں؟ تاکہ مشرکین مکہ کو بتایا جائے کہ تم ایک نرالی قوم نہیں ہو جو تو انکار کر رہی ہو، یا پھر یہ ہے کہ رسولوں کی بات جھٹلا تم سے پہلے بھی آئے. لیکن سوچ لو کہ جس طرح سے ان پر دردناک عذاب آیا، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق کر دیا، یا ان کو جلا کر راکھ کر دیا، یا زلزلے نے پکڑ لیا، بہت ساری الگ الگ قوموں پر الگ الگ عذاب آئے، پتھروں کی بارش بھی آئی. تو تمہارا بھی انجام یہ ہو سکتا ہے تمہارے انکار کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں تو انبیاؤں کی تو ٹریننگ ہی ایسی کیا جاتی تھی کہ وہ آپے سے باہر نہیں ہو جاتے تھے ان کے جھٹلانے پر، ان کو ان کے تکذیب کرنے پر، یا ان کے جو اتنی بےزتی کر دیتے تھے اور اتنا زیادہ ان پر تہمت باندھتے تھے. ریلیکس ہو کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہی ان کو اس طرح کی، اور وہ دیے کہ ہر جگہ صبر کی تلقین. یہاں پر بھی حود علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں قال یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین. یعنی صبر کی انتہا کے ان کے جواب میں یہ نہیں ہے کہ اچھا میں تم کو یہ لگتا ہوں یا وہ لگتا ہوں. نہیں، کتنے ہمبل ہو کر، کتنے یعنی آسانی سے اور کتنے نرم مزاجی سے فرمایا لوگوں مجھ میں کچھ بھی بے وقوفی نہیں ہے. ہاں ایک بات ہے کہ میں رب عالم کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، میں خود سے بن کر نہیں آیا ہوں تمہارے پاس. فرمایا تمہارا گمان غلط ہے، مجھ میں بفضل نادانی کی کوئی بات نہیں. میں جو کچھ بتا رہا ہوں وہ حق ہے، اور وہ حق بھی کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کی وحی کے ذریعے بتا رہا ہوں، جو کائنات عالم کا خالق اور مالک ہے. ابلغکم رسالات ربی وانا لکم من الناصحین من ناصح امین. اور میں پہنچاتا ہوں تم کو پیغامات میرے رب کی، اور میں ہوں تمہارے لیے خیر خواہ اور امانت دار. یعنی میں اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کر نہیں لایا ہوں، بلکہ امانت کے طور پر جو اللہ تعالیٰ نے مجھے امین بنایا ہے اس کے تحت میں کیا ہے تم تک پیغامات کو پہنچا رہا ہوں. میں تم کو اللہ کے پیغامات کو پہنچا رہا ہوں، اور خیر خواہ ہوں، امین ہوں. ایک رسول میں یہی 3 صفتیں پائی جاتی ہیں کہ نمبر 1 وہ کیا ہے؟ مبلغ ہوتا ہے، پہنچانے والا. نمبر 2 اپنی قوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، اور امانت دار ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی ایک بات بھی نہیں کرتے، بلکہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے بس ویسے ہی ایز اٹ از اس کو
پہنچا دیتے ہیں. اور خیر خواہ اس طرح کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اپنی مثال بتائی کہ میرا اور تمہارا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے کہ ایک شمع جلائی گئی یا ایک کینڈل یا جو بھی ہے جلائی گئی اور اس پر پتنگے جو ہیں بغیر سوچے سمجھے اس کے اوپر گر رہے ہیں. روشنی کو بہت اچھا سمجھ کے اس کے آس پاس منڈلاتے ہیں اور روشنی کے قریب ہوتے ہوتے کیا ہے اس آگ میں گر جاتے ہیں اور جل کر ختم ہو جاتے ہیں. اور میں جو ہوں کہ تم کو میرا حال بھی ہے کہ تم بھی ایسے ہی جہنم کی آگ میں گرنے کے لیے اپنے آپ کو ہر وقت تیار کر رہے ہو شرک کر کے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے, اور میں پیچھے سے کمر سے پکڑ پکڑ کر تم کو روک رہا ہوں کہ اس طرح تمہارا ناصیر امین ہے کہ تم آگ میں جانے سے بچ جاؤ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب سے بڑی خیر خواہی کرنے والے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی اس میں کھول کھول کر پہلے کے لوگوں کے قصے کہانیاں اور یہ ساری چیزیں بتا دی اور پہلے کی قوموں کا انجام بھی بتا دیا. یہ خیر خواہی نہیں تو کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر رسولوں کے بھیجنے کا مقصد کہ کیا ہے, ان کا کام ہے تبلیغ کرنا, لوگوں تک خیر کی بات پہنچا دینا اور اپنی قوم سے ہمدردی خیر خواہی کہ یہ بچ جائیں اللہ کے عذاب سے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ امانت کے ساتھ کہ بالکل اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہا گیا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, وہ اپنی طرف سے کوئی ایک بات بھی نہیں کہتے سوائے کہ وہ جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. اب اجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح, کیا اور تعجب ہو رہا ہے تم کو جو ایک نصیحت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے, ایک پیغام آ گیا, کیا اس پر تم کو تعجب ہو رہا ہے؟ یہ تو تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے اور ایک شخص پر, اور اس شخص کو چنا بھی کس نے؟ تمہاری ہی قوم میں سے, کہیں اور سے نہیں آیا کہ تم یہ ہیلا بہانہ کرتے کہ ہم کیسے اس کی بات مان لیں, یہ تو ہماری قوم کا ہے بھی نہیں ہے, یہ ہماری لینگویج بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اور وہ آنے کا مقصد کیا, لیون دیرکم, تاکہ وہ خبردار کرے تم کو, ڈرائے تم کو اس چیز کے. بس کرو اور یاد کرو اس جعلکم, جب اس نے بنایا تم کو جانشین من بعد قوم نوح, قوم نوح میں سے تو سارے ہلاک ہو چکے تھے سوائے کہ وہ لوگ جو 80 لوگ بچے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ تم کو دیا خلقت میں اور فراخی, جسم میں بھی قوت, مال میں بھی قوت, ہر طرح کی صلاحیت. فاذکروا, پھر یاد کرو, اعلی اللہ, نعمتوں کو اللہ کی, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تو یہاں پر ہود علیہ السلام کہہ رہے کہ میری پیغمبری پر تعجب مت کرو بلکہ اپنے رب کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے پاس اپنا ایک رسول بھیجا ہے جو تم کو بیدار کر کے اور اللہ کی دنیاوی اور اخروی عذابوں سے چوکنا کر دے. اور ہاں, اپنے محسن اعظم کا یہ احسان بھی نہ بھولو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کا جانشین بنایا. یعنی اللہ چاہتے تو پہلے کی قومیں شرک کر رہی تھی, سب کچھ کر رہی تھی, غرق نہیں کرتے نا, بچا لیتے اور اس سے ہی نسلیں آگے چلتی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو غرق کر دیا, ختم کر دیا اور تم کو اس کی جگہ پر جانشین بنایا. تمہیں اولاد نوح میں باقی رکھا جبکہ آپ کی بد دعا سے تمام کافروں کو غارت کر دیا گیا تھا. پھر اس نے تم کو طویل القامت اور ہاتھی جیسے ڈیل ڈول کا مالک بنایا. پھر فرمایا اللہ کے انعامات اور احسانات کو یاد رکھو تاکہ نعمتوں میں اضافہ ہو اور ناشکری کے وبال سے بچ جاؤ اور دین و دنیا میں پھلو پھولو, یعنی تم لعلکم تفلحون, تو دنیا میں بھی تمہاری فلاح ہوگی اور آخرت میں بھی. شرط یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کے کیا کرو, شکر ادا کرو. کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ ہم نے جو قوم عاد تھی ایسی قوم تو آج تک بنائی ہی نہیں, جو قوت اور طاقت میں اور اپنے ڈیل ڈول میں اور اپنے ٹیلنٹ کے حساب سے, اپنے مال کے حساب سے, یعنی اتنا وہ تھا کہ خالی نہیں بیٹھتے تھے بلکہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے تھے. سڑکیں بنانا ہے, نہریں بنانا ہے, محلات بنانا ہے اور پہاڑوں کو تراشنا ہے. سوچو اس وقت نہ بہت سے بہت ہوگا تو کیا ہوگا, ہتھوڑی بنا لی ہوگی, یا جو وہ ہوتی ہے چھینی جس کو بولتے ہیں, جس سے وہ چھیل چھیل کے توڑتے ہیں پتھر کو, وہ کرتے ہو, بس وہ ہوگا. تو یہاں آج کے دور کی اتنی وہ تھے, ترقی یافتہ بھی نہیں تھے, حالانکہ اپنے دور کے ترقی یافتہ لوگ تھے یہ, کہ ان کو یہ ٹیلنٹ تھا کس طرح سے پتھر کو توڑ کر ڈیزائن بنانا ہے. ان کی لینگویج تھی, اس کو بھی لکھتے تھے.
پہاڑوں میں، دیواروں میں، یہ ساری چیزیں تو یہ کس نے دی ہے یہ صلاحیت؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. تو اس میں تکبر کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا چیز سمجھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے لیے بھی ان آیتوں میں سبق ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ تو اچھا وہ مشرکین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ تم کرتے ہو تو دیکھو وہ پہلے جو کرتے تھے ان کا جو انجام. نہیں، آج ہمارے لیے بھی اگر ہم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہے، بدلے میں اگر ہم ناشکری کرتے ہیں یا نعمتوں کا اقرار نہیں کرتے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی دیا اور یہ بھی دیا اور یہ بھی دیا، تو اس کا کیا انجام ہوگا پھر؟ ناشکری کا یہ کہ وہ نعمت چھن جائے گی، اور اگر تم شکر کرتے ہو تم کو زیادہ دیا جائے گا. تو دونوں چیزیں ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اس کو بڑھانے اور کم کرنے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن ہماری کچھ حرکتوں کی وجہ سے. اگر ہم شکر کرتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہوگا، اور ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، بے شک میرا عذاب شدید ہے. تو یہ دونوں چیز کا بیلنس رکھنا ہے، نعمت کا اعتراف بھی اور نعمت پر شکر بھی. قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعيدنا ان كنت من الصادقين. اتنے ہٹ درم قوم، اتنی سرکش قوم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر انعامات دیا ہے تو بدلے میں کیا کرنا چاہیے تھا؟ کہ رسول کی بات ماننی چاہیے تھی اور عذاب سے ڈر کر توبہ کرنا چاہیے. لیکن ان لوگ جواب کیا دے رہے ہیں کہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور جن معبودوں کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے انہیں چھوڑ دیں؟ اگر تم سچے ہو تو ہمیں جس عذاب کا ڈراوا دے رہے ہو اسے ہمارے پاس لے آؤ. یعنی ماننے کی بجائے کیا کر رہے ہیں؟ ان کنتا من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے تو لے آ. عادیوں کی سرکشی کا بیان ہے کہ انہوں نے گرم ہو کر کہا کہ تم ہمارے پاس یہ پیغام لے کر آئے ہو کہ ہم اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور اپنے بزرگوں کے دیوتاؤں کو چھوڑ بیٹھے. اچھا اگر تم اپنی دعوت میں سچے ہو تو ہمارے لیے اللہ سے عذاب طلب کرو. قریش نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سیم چیز کا مطالبہ کیا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال آیت نمبر 32 میں کیا ہے. اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ قرآن واقعی آپ کی طرف سے ہے اور آپ ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے، ہم پر کوئی دردناک عذاب بھیج دیے. یعنی معمولی سمجھتے تھے نا اللہ کا عذاب، جیسے سورہ قلم میں فرمایا ان عذاب ربک لشدید، سورہ بروج میں، اور سورہ قلم میں فرمایا کہ ان عذاب الاکبر من دونی ہی ان عذاب الاکبر، یعنی اس عذاب کے علاوہ بھی بڑا عذاب ہے جو اللہ کا عذاب ہے. تو اللہ کے عذاب کو کیا ہے؟ ہنسی کھیل کا مذاق سمجھا ان لوگوں نے، معمولی بات سمجھا کہ اگر تو سچا ہے تو لے آ ہم پر. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ہم پر کوئی عادی بت پرست تھے اور ان کے بتوں کے نام صدا، سمود اور حبا تھے. یعنی ان کے بعد جیسے نوح علیہ السلام کے ہم پڑھ چکے نا، ود، سوا، یغوث، یعوث، نصر، ایسے ان کے بتوں کے نام تھے کہ صدا سواد سے اور سمود سواد سے ہی، اور حبا جیسے ہبا کرتے ہیں نا، ہبا ویسے ہی حبا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان معبودوں کو چھوڑ کر ہم ایک الہ کو مانے، یہ تو ہماری عقل کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے اگر تو ہم کو دھمکی دیتا ہے تو لے ہم پر عذاب. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، جیسے سورہ نجم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے رب کا عذاب و قہر تم پر آنا ہی چاہتا ہے. کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جن کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود گڑھ لیا ہے اور اللہ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں اتاری؟ اب تم بھی عذاب کے منتظر رہو. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں کہ دیکھتے ہیں جس کی تم لوگ جلدی مچا رہے ہو کہ ہم پر لے آؤ اور وہ کرو. ٹھیک ہے رکو ذرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہاں تو ایک چیز کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے، نہ آگے ہوگا نہ پیچھے ہوگا. عادیوں کی دیدہ دلیری اور جسارت دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بول کر سر نیچا، جب تم خود عذاب بلا رہے ہو تو اللہ کا عذاب تم پر واجب ہو چکا اور تم اس کے قہر و عتاب میں گرفتار ہو گئے. تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم مجھ سے ان بتوں کے بارے میں جھگڑ رہے ہو جن کو تم نے اور تمہارے
بڑوں نے معبود سمجھ رکھا ہے، اور جو تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اور نہ اللہ نے بت پرستی کی کوئی دلیل ہی اتاری ہے۔ جب تمہاری سرکشی کا یہ عالم ہے تو اللہ کے عذاب کے منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ابھی معلوم ہو جاتا ہے کہ کون حقدار عذاب ہے اور کون نہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ کس پر عذاب بھیج رہا ہے اور کس پر نہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ انصاف ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، اور وہ جیسے کہ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ۔ اور آخرکار ہم نے اپنی رحمت سے انہیں اور ان کے ساتھ والوں مومنوں کو بچا لیا اور ان کی جڑیں کاٹ دی، جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی تھی اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یعنی نسل سے ہی ختم کر دیے گئے، سوائے کے ایمان والوں کو اللہ نے بچا لیا۔ آخرکار ہم نے اپنی رحمت سے حود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا اور جھٹلانے والوں کی جڑیں کاٹ دی۔ حق تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقام پر عادیوں کی تباہی کا بیان فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ زاریات آیت نمبر 41 42 میں وفی عادن اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، ہم نے ان پر نامبارک آندھی بھیجی تھی جو ان کے لیے ہوا تھی لیکن بابرکت نہیں تھی۔ یہ جس چیز سے گزر جاتی تھی اسے ریزہ ریزہ، یعنی ایسی ہوا جو ان کو ریزہ ریزہ کر کے چورا چورا کر دیتی تھی۔ سورہ زاریات اور سورہ حاقہ آیت نمبر 6 to 8 میں بھی وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا، اور عادی ایک تیز و تند ہوا سے ہلاک کیے گئے جسے ان پر اللہ نے 7 دن اور 8 رات تک لگاتار مسلط کر دیا تھا۔ تم وہاں لوگوں کو اس طرح گرا ہوا دیکھو گے جیسے گری ہوئی کھجوروں کے تنے پڑے ہوئے ہوں، پھر کیا تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھ رہے ہو؟ جب اس قوم کی سرکشی اور ہر درمی حد سے بڑھ گئی تو حق تعالیٰ نے انہیں تیز و تند ہوا سے ہلاک کر دیا۔ ہوا کا یہ عالم تھا کہ ایک ایک عادی کو اٹھا کر پناہ میں لے جاتی تھی، پھر سر کے بل زمین پر پٹک دیتی تھی، فضا میں لے جا کر سر کے بل زمین پر پٹک دیتی تھی جس سے سر دھڑ سے الگ ہو جاتا تھا۔ اسی وجہ سے ان کو کھجوروں کے تنوں سے تشبیہ، جیسے کھجور کا درخت سے تنا جو گرتا ہے کیسا ہوتا ہے کہ جب اس کی ٹہنی الگ ہوتی ہے تو بالکل جھاڑ سے الگ ہو چکا ہوتا ہے، ویسے ہی ان کا حال تھا کہ سر ان کے تن سے جدا ہو جاتے تھے، تو ایسے جیسے کہ کٹی ہوئی کھیتی یا جیسے کہ کھجور کا ٹوٹا ہوا تنا۔ اللہ نے ان میں حود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ ان میں شریف النفس نصب ہونے کے علاوہ افضل بھی تھے۔ آپ نے انہیں توحید کی رغبت اور شرک سے نفرت دلائی اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنے سے ڈرایا، لیکن ان ظالموں نے آپ کا کہا نہیں مانا اور آپ کو جھوٹا جانا اور اپنی قوت پر گھمنڈ کیا کہ ہمارے مقابلے پر کون آ سکتا ہے، ہم طاقت میں سب سے زیادہ ہیں۔ بس ان میں سے چند مسلمان ہوئے اور وہ بھی دوسروں کے ڈر سے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے۔ پھر جب انہوں نے حد سے زیادہ سرکشی کی اور دنیا میں فساد مچایا اور لوگوں پر زبردستی اپنی دھونس جمائی اور جہاں اونچی جگہ دیکھی وہیں تفریح کے طور پر عمارت بنائی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خطاب کر کے فرمایا، سورہ شورى آیت نمبر 128 سے 131 تک، اتبنون بکل رعین آیتا تعبثون، کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار محض فضول بناتے ہو اور شاندار محل بناتے ہو جیسے تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے، اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو جابر بن کر کرتے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ اور میری بات مانو۔ انہوں نے جواب دیا، سورہ ہود میں اس کی پوری ڈیٹیل آئے گی، قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، تم ہمارے پاس کوئی دلیل تو لائے نہیں ہو، ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبود نہیں چھوڑ سکتے، ہمیں کسی طرح بھی تم پر یقین نہیں، معلوم ہوتا کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں پاگل پن میں مبتلا کر دیا۔ آپ نے جواب دیا، کان کھول کر سن لو، میں کلم کلا اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے معبودوں سے بیزار ہوں۔ اب تم سب مل کر ہر طرح کی تدبیریں کر لو اور مجھے بالکل مہلت نہ دو۔ میرا اللہ پر بھروسہ ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، جس قدر زمین پر چلنے والے ہیں سب کی پیشانی کے بال اسی کے ہاتھ میں۔ یقین مانو میرا رب سیدھی راہ پر ہے، جو سیدھی راہ پر چلے گا اسی کو ملے گا۔ اور عادیوں پر عذاب کا آغاز ہوا قحط کی آمد کے ساتھ، کہ جب یہ لوگ شرک اور کفر پر اڑے رہے تو شروع میں تو 3 سال تک ان پر پانی کی ایک بوند بھی نہیں گری، پھر گھبرا گئے۔ اس زمانے میں جب لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے اور اللہ سے مصیبت کو دور کرنے کی دعا کا ارادہ کرتے تو چند لوگوں کو حرم محترم بھیجتے کہ وہ تمام حاجیوں سے دعا کروائیں۔ ان کے زمانے میں حرم مشہور معروف تھا، اس زمانے میں ان کا ایک قبیلہ حرم میں بھی رہتا تھا جس کو امالیق کہا جاتا ہے۔
ان کا سردار معاویہ بن بکر تھا، جس کی والدہ جلحظہ بنت خیبر قوم عاد کی تھی۔ عادیوں نے 70 اشخاص منتخب کر کے مکہ روانہ کر دیے۔ یہ لوگ مکہ پہنچ کر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر 1 ماہ تک ٹھہرے رہے اور شراب و کباب اور رقص و سرور میں مصروف ہو گئے۔ معاویہ کی 2 لونڈیاں گانے میں یگانہ روزگار تھی کہ ان کی سریلی اور مدبری، یہ وہ معاویہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، یہ کوئی اور ہے، اور ان کی سریلی اور مدبری تانوں سے مشہور تھے، مگر معاویہ کے سامنے اپنی قوم کی بربادی تھی۔ وہ اس وفد کی موجودہ روش دیکھ کر دل ہی دل میں کرتا تھا، مگر مہمان نوازی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ آخر کار اس نے کچھ اشعار بنا کر ان لونڈیوں کو یاد کرا دیے اور ہدایت کر دی کہ یہی اشعار گایا کریں۔ ان شعروں میں مہمانوں کو ان کے اصل مقصد کی طرف توجہ دلائی گئی تھی، یعنی اے لوگوں جو قوم کی جانب سے دعائیں کرانے کے لیے تم بھیجے گئے ہو، حق تعالیٰ ابر بھیج کر عادیوں کو سیراب فرما دے، جو آج کل شدت پیاس سے یعنی بات بھی نہیں کر سکتے، اور بوڑھے بچے مرد اور عورتیں سب تباہ حال ہیں۔ ان کی آبادیوں میں جنگلی جانور گھوم رہے ہیں۔ آج کسی عادی میں اتنی سکت نہیں کہ تیر چلا سکے لیکن تم یہاں اپنے عیش میں مصروف ہو اور دن رات عیش داد وصول کر رہے ہو۔ دیکھو تم سے زیادہ برا دنیا میں کوئی اور نہیں۔ تو اس اشعار کا سن کر یہ لوگ خواب غفلت سے چونکے اور حرم میں جا کر اپنی قوم کے لیے دعائیں کرائی۔ آخرکار 3 ابر نمودار ہوئے، سفید، سیاہ اور سرخ۔ پھر غیبی آواز آئی کہ اپنے لیے یا اپنی قوم کے لیے ان تینوں میں سے کوئی ایک ابر یعنی بادل کا ٹکڑا منتخب کر لو۔ قیل بن انس بولا، میں نے سیاہ بادل چن لیا، کیونکہ سیاہ بادل سے عموماً موسلا دھار بارش ہوا کرتی ہے۔ آواز آئی، تو نے سیاہ بادل منتخب کیا جو کسی عادی کو بجز نبی بنی لوائزیا کے باقی نہیں چھوڑے گا، سب کو غارت کر دے گا۔ عادیوں کا یہ قبیلہ حرم میں رہا کرتا تھا، اسے آج بھی نہیں آئی، اور بعد میں عادیوں کی نسل انہی سے چلی۔ اللہ کے حکم سے یہ سیاہ بادل سرزمین عاد کی طرف بڑھا۔ جب یہ ان کے میدان مقبس میں پہنچا تو عادی اسے دیکھ کر بہت خوش ہو گئے اور خوشی سے جھوم جھوم کر کہنے لگے کہ لو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے سیاہ بادل بھیج دیا، اب بارش ہونے والی ہے۔ حق تعالیٰ نے قرآن میں جیسے فرمایا سورہ احقاف آیت نمبر 24-25 میں، بل ہوا مستعجلتم بھی، بلکہ یہ تو وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ یعنی پہلے تو کہتے تھے کہ عذاب لے آؤ، اب قحط کی شکل میں جب عذاب آیا تو حرم میں بیچ کر دعا منگوا رہے ہو، اور اب آیا ہے تو یہ وہ خوشخبری والا بادل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، جو اللہ کے حکم سے ہر چیز کو اڑا کر پھینکے گی۔ آخرکار اللہ نے ان پر اس آندھی کو لگاتار 7 رات اور 8 دن تک مسلط رکھا، جس نے ایک ایک آندھی کو پٹک پٹک کر مار چھوڑا۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت حود علیہ السلام اور مومن ایک باڑے میں چلے گئے تھے۔ جب یہ آندھی اس مقام پر جاتی تو ان کے لیے خوشگوار بن کر نرم نرم ان کے جسم کو لگتی اور عادیوں پر پتھر برسا رہی ہوتی، انہیں اٹھا اٹھا کر سر کے بل پٹک رہی ہوتی، جس سے ان کے سر الگ جا پڑتے اور دھڑ الگ۔ حق تعالیٰ نے فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 58 میں، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا، جب ہمارا عذاب آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ والے ایمان والوں کو بچا لیا، اور ہم نے انہیں اس ہولناک عذاب سے سلامت رکھا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہوا جو ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے۔ ہوا ایک ہی ہے اور ایسے ہی بنایا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اس کو صرف محسوس کر سکتے ہیں، ہم کہیں نہیں دیکھتے۔ ہم لوگ مثلاً کہتے ہیں ہوا چل رہی ہے، کہاں چل رہی ہے، ہم کو تو دکھ نہیں رہی ہے۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم محسوس کر رہے ہیں کہ جسم اس کو راحت پہنچا رہا ہے، ہوا جسم کو، لیکن یہی ہوا کو جب اللہ تعالیٰ حکم دے تو وہ تباہی کا باعث بن سکتی ہے۔ اس واقعے میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا۔ اب اگلی قوم جو ہے قوم صالح، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ۔ اور ہم نے سمودیوں کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے فرمایا لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ سمود بن آصر اور جدیس بن آصر ارم بن سام کے پوتے تھے۔ اسی طرح قبیلے تواسیم میم، یہ سب خلیل اللہ سے قبل خالص عربوں کے قبیلے تھے۔ سمودیوں کا زمانہ عادیوں کے زمانے کے بعد ہے۔ ان کی آبادیاں شام اور حجاز کے درمیان وادی القریٰ میں اور اس کے نواح میں تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں تبوک تشریف لے جا رہے تھے
تو ان کی آبادیوں اور مکانوں کے کھنڈرات سے گزرے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی تبوک میں لڑے تو آپ کے کچھ ساتھیوں نے سمودیوں کے گھروں کے پاس خیمے نصب کر لیے اور لوگ ان کے کنویں کا پانی پینے لگے اور اسی سے آٹا بھی گھول دیا اور ہانڈیاں بھی پکانی شروع کر دی۔ جب آپ کو خبر لگی تو آپ نے فرمایا کہ ہانڈیاں اوندھا دو اور گنا ہوا آٹا اونٹوں کو کھلا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو وہاں سے ہٹ جانے کا حکم دیا اور انہیں اس کنویں کے پاس لے گئے جس سے اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، اور ان مقامات پر جانے سے منع فرما دیا جہاں کسی قوم پر کبھی عذاب آیا تھا، اور فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں ان کے عذاب کی طرح ناگہاں تم پر بھی عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ، لہٰذا ان کی آبادیوں میں مت جایا کرو، اور جاؤ تو کیا ہے تیزی سے گزر جاؤ۔ اصل حدیث قاف میں مختلف سندوں سے آئی ہے۔ ایک روایت میں سمودیوں کی بستیوں سے جب گزرو تو روتے ہوئے گزرا کرو کہ یہ وہ بستی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیجا تھا، یعنی ڈرتے ہوئے اور عاجزی کے ساتھ۔ فرمایا ہم نے سمودیوں کی طرف ان کی برادری کے ایک شخص صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا جنہوں نے انہیں توحید کی رغبت اور شرک سے نفرت دلائی۔ اول سے لے کر آخر تک تمام نبیوں کی یہی ایک دعوت تھی کہ کیا تھا ان کی دعوت؟ سورہ انبیاء آیت نمبر 25 میں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، ہم نے آپ سے قبل ہر رسول کی طرف یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا میری ہی عبادت کریں۔ سورہ نحل آیت نمبر 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں ایک رسول بھیجا جس نے یہی دعوت دی کہ اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے بچو۔ سورہ شمس کے آخری آیتوں سے بھی یہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلایا اور اونٹنی کو مار ڈالا، آخر کار ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں برباد فرما دیا۔ اور سورہ اسراء آیت نمبر 59 میں وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً، ہم نے سمودیوں کو بصیرت کے لیے اونٹنی دی تھی لیکن انہوں نے اس پر ظلم کیا، ہم ایسے معجزے ڈرانے ہی کے لیے ظاہر کیا کرتے ہیں۔ یہاں بھی جمع کا صیغہ ہے جس سے معلوم ہو کہ اس کے مار ڈالنے پر سب راضی تھے۔ اللہ نے فرمایا سورہ نمل آیت نمبر 48 وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ، اور شہر میں 9 آدمی سرغنہ تھے جو ملک میں بدامنی پھیلاتے رہتے تھے اور امن قائم نہیں رہنے دیتے تھے۔ چونکہ یہ اکابر قوم تھے اس لیے انہوں نے قوم کو اپنا ہم نوا بنا لیا۔ پھر ان میں سے 2 شخص جو ان سب میں بدبخت تھا وہ اونٹنی کی طاق میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب اونٹنی ادھر سے گزری تو پہلے ایک شخص نے اس کو تیر مارا جو اس کی ٹانگ میں پیوست ہو گیا، اس طرح وہ اونٹنی قتل کر دی گئی۔ جب اونٹنی کے مارے جانے کی اطلاع اللہ کے نبی کو پہنچی تو آپ دوڑے ہوئے سمودیوں کے پاس آئے، یہ سب ایک جگہ جمع تھے۔ آپ اونٹنی کو مقتول دیکھ کر رو پڑے اور فرمایا سورہ ہود آیت نمبر 65 تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، لوگوں اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو۔ بدھ کا دن تھا جس دن یہ اندوناک انسانیہ پیش آیا۔ اسی دن کی شام کو انہیں 9 گنڈوں نے صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ بولے اگر وہ سچا رسول ہے اور ہم ہلاک ہی ہونے والے ہیں تو پھر اسے زندہ کیوں چھوڑیں، اور اگر وہ جھوٹا ہے تو روز روز کی کلکل سے آج جس کا بھی قصہ پاک کر دیا جائے اور اسے بھی اونٹنی کے پاس پہنچایا جائے، جیسے کہ سورہ نمل آیت نمبر 49 to 51 قالوا تقاسموا باللہ، انہوں نے کہا آؤ ہم سب مل کر قسم کھائیں کہ رات کو صالح علیہ السلام اور ان کے مارنے والوں پر چھاپا ماریں گے، پھر ہم ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم ان کے مارے جانے میں موجود ہی نہیں تھے اور ہم قطعی سچے ہیں۔ انہوں نے بھی ایک خفیہ چال چلی اور ہم نے بھی ایک پوشیدہ تدبیر کی جس کی انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ پھر آپ غور فرمائیے کہ ان کی چال کا کیسا برا انجام ہوا کہ ہم نے انہیں اور ان کے ساری قوم کو تباہ کر دیا جب ان بدبختوں نے اس ناپاک ارادے پر اتفاق کر لیا اور رات کو اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے آ بھی گئے۔ ابھی یہ پہاڑ پر چڑھ ہی رہے تھے کہ حق تعالیٰ نے سمودیوں سے پہلے ہی ان 9 بدبختوں کا سر ایک پتھر سے کچل دیا، ان کے اوپر ایک چٹان گر پڑی جس سے ان کا مغز پاش پاش ہو گیا۔ جمعرات کے دن جو مہلت کا پہلا دن تھا، سمودیوں کے چہرے زرد پڑ گئے، جمعہ کو آگ کی طرح سرخ ہو گئے، اور ہفتے کے دن جو مہلت کا پچھلا دن تھا، آخری دن تھا، سیاہ فام ہو گئے، اور اتوار کے دن جب یہ خوشبو لگا کر اللہ کے عذاب کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں یہ خبر بھی نہیں تھی کہ ان کی کیا گت بننے والی ہے اور عذاب کی کیا صورت ہوگی، کہ اتنے میں سورج کے نکلتے ہی آسمان سے ایک دل دوز جگر پاش اور سخت کڑک جیسی ایک آواز آئی۔ اس بھیانک اور دل دہلانے والے کڑاکے نے ان کے کلیجے پاش پاش کر دیے۔ اس دھماکے کے ساتھ ساتھ زمین میں بڑے زور کا بھونچال آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے گھڑی بھر میں سب ڈھیر ہو کر رہ گئے،
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی طرح آیت نمبر 27 میں فرماتے ہیں کہ ہم نے اس طرح ان لوگوں کا انجام کیا کہ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، انہیں زلزلے نے آ دبوچا اور گھروں میں ہی اپنے اوندے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے۔ اللہ کے عذاب سے نہ جو جوان بچا، نہ کوئی بوڑھا بچا، نہ عورت بچی، نہ مرد بچا، اور چھوٹے بڑے سب کا ڈھیر ہو گیا، اور گھر گھر لاشوں میں پٹ گئے، یعنی اتنے کہ جتنے لوگ بھی ایک ایک گھروں میں تھے سب کے سب لاشوں میں تبدیل ہو گئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ پھر صالح علیہ السلام نے ان سے پیٹ پھیر کر یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ لوگوں، میں نے تو تم کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا تھا اور تمہاری ہمدردی کی تھی، مگر افسوس تم ہمدردوں کو پسند نہیں کرتے۔ جب اللہ نے سمودیوں کو مخالفت رسول اور کبر و غرور و ہدایت سے کترا کر گمراہی کی طرف لپکنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا، تو صالح علیہ السلام نے قوم کی افسوسناک تباہی دیکھ کر انہیں قائل کرنے کے لیے فرمایا کہ ہزار افسوس، نہ تو تم کو پیغام حق نے فائدہ پہنچایا اور نہ میری ہمدردی تمہارے کام آئی۔ تم نے ہمدردوں کو ٹھکرایا اور دشمنوں کو سینے سے لگایا، جس کا تمہیں یہ انجام دیکھنا پڑا۔ وہ یہ خطاب بظاہر لاشوں سے تھا، مگر یہ اللہ کے نبی کی بات سن رہے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں 3 دن ٹھہر کر وہاں سے روانہ ہوئے، تو آپ نے اس گڑھے میں جس میں بدر کے کافروں کی لاشیں ڈال دی گئی تھی کھڑے ہو کر فرمایا، اے ابو جہل، اے اتبا، اے شیبہ اور اے فلاں بن فلاں، تم سے تمہارے رب نے جو وعدہ کیا تھا، کیا تم نے اسے سچا پا لیا؟ اس سے میرے رب نے جو وعدہ کیا تھا، میں نے تو اسے سچ مچ سچا پا لیا۔ عمر رضی اللہ عنہ بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سڑی ہوئی لاشوں سے خطاب فرما رہے ہیں؟ فرمایا، اللہ کی قسم، یہ میری بات تم سے زیادہ سن رہے ہیں، البتہ یہ جواب نہیں دے سکتے۔ پھر ایک اگلی قوم کا ذکر ہے، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، تم ایسی سخت بے حیائی کا کام کرتے ہو جس کو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو، بلکہ تم انسانیت سے ہی گئے گزرے ہو۔ تو یہاں پر لوط علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے، ان کا واقعہ یاد کرو۔ آپ حاران بن آزر کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ اگر آپ لوگوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ لوط علیہ السلام کون تھے، تو کیا جواب ہوگا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، یعنی ان کے سگے بھائی کے بیٹے تھے۔ اور یہی ابراہیم علیہ السلام پر یہ 3 لوگ صرف ایمان لے کر آئے۔ سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیوی تھی ابراہیم علیہ السلام کی، خود ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام، آپ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے اور آپ ہی کے ساتھ وطن سے ہجرت کر کے شام چلے آئے۔ حق تعالیٰ نے آپ کو اہل سدوم اور اس کی نواحی آبادیوں کے باشندوں کا رسول بنا کر بھیجا تھا۔ آپ انہیں توحید کی دعوت دیتے اور نیکیوں کی رغبت دے رہے تھے، اور برائیوں سے، بے حیائیوں سے، گناہوں سے اور ممنوعات سے نفرت دلا رہے تھے۔ اس قوم نے ایک ایسی فحش بے حیائی ایجاد کی تھی جس کا ماضی میں وجود نہیں تھا۔ یہ بے حیائی نہ انسانوں میں پائی جاتی تھی اور نہ جانوروں میں، یعنی اغلام بازی۔ یہ ایک ایسی بے حیائی تھی جس سے اب سے پہلے انسان نہ آشنا تھا اور نہ کسی کے ذہن میں اس کا تصور تھا، مگر اس قوم نے اس انسانیت سوز فعل کا ارتکاب کر کے ہمیشہ کے لیے انسان کی روش پیشانی پر کلنک کا داغ لگا دیا۔ بڑے شرم کی بات ہے کہ حق تعالیٰ نے جنسی پیاس بجھانے کے لیے عورتیں پیدا کی، مگر تم ان سے ہٹ کر مردوں سے جنسی پیاس بجھا رہے ہو۔ دراصل اس شرمناک فعل کے مرتکب ہو کے تم انسان کی حد سے پھلانگ رہے ہو اور اس کے نقصانات سے بھی بے خبر ہو۔ محل چھوڑ کر غیر محل کے استعمال پر تمہیں شرم سے پانی پانی ہونا چاہیے، جیسے کہ سورہ ہود میں آیت نمبر 78 کہ یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں جو تمہاری جنس پیاس بجھانے کے لیے اچھی ہیں، ان سے نکاح کر لو۔ دوسری جگہ سورہ ہجر آیت نمبر 71 قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، یہ میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے نکاحوں میں ہیں، موجود ہیں، بشرط یہ کہ تم میری بات مانو
آپ نے انہیں ان کی عورتوں کی طرف توجہ دلائی کہ وہ تمہاری نکاح میں آئے اور تمہاری جنسی خواہش رفع کرنے کے لیے اچھی ہے، لیکن ان بدبختوں نے جواب دیا کہ ہمیں ان کی خواہش نہیں ہے، جیسے سورہ ہود آیت نمبر 79، قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ ہمیں آپ کی بیٹیوں یعنی اپنی عورتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم کو اس میں کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے، آپ ہماری غرض کو خوب جانتے ہیں، یعنی ہمیں نہ عورتوں کی خواہش ہے نہ ادھر رجحان ہے، اور آپ خوب جانتے ہیں کہ ہم آپ کے مہمانوں سے کیا چاہتے ہیں۔ ڈھیٹ پنے کی حد ہو گئی، حیا کا دامن پارا پارا کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے آگے پھوٹ رہے تھے اور ناپاک ارادے کا اظہار کر رہے تھے۔ لما حفظنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے ایسے اللہ کی نافرمانی اور سرکشی سے۔ وما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس یتطہرون، اور آپ کی قوم سے بجز اس کے اور کوئی جواب نہ بن پڑا، کہنے لگے انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کرو، یہ بڑے پاک بنتے پھرتے ہیں، یعنی ایسے پاکیزہ ہیں کہ ہم کو بھی ہماری جو ہابی ہے، ہمارا جو مشغلہ ہے، ہمارا جو پسندیدہ کام ہے، اس سے ہم کو روکتے ہیں، بڑے پاکیزہ بنتے ہیں، ان کو ہی نکالو بستی سے۔ یہ گندے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ لوط علیہ السلام کو، ان کے عقیدت مندوں کو جلا وطن کر دو، یہ بڑے پاک و صاف بنے پھرتے ہیں اور بواتت سے ہمیں روکتے ہیں، لواتت سے۔ اور آخر کا حق تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کو اور ایمان والوں کو ان گندی بستیوں سے صحیح سالم نکال لیا اور ان کو ذلت و خواری کے ساتھ انہی کی بستیوں میں زمین دوز کر دیا۔ یہ جملہ کے بڑے پاک بنے پھرتے ہیں تانے کے طور پر کہا تھا کہ جب یہ مردوں اور عورتوں سے اغلام بازی کو شرمناک بتاتے ہیں تو لام محالہ اس فعل سے دور رہتے ہیں، پھر بھلا ہم ان گندوں میں ان پاک بازوں کا کیا کام، اس لیے ہم نے ان کو وہاں سے نکال دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ آخر کار ہم نے لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا، علاوہ ان کی عورت کے کہ وہ عذاب میں مبتلا ہونے والوں ہی میں رہی، اور ہم نے ان پر ایک نئی طرح کی پتھروں کی بارش کی۔ اب آپ غور فرمائیں کہ ان مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ تو اللہ کے قہر و عذاب سے لوط علیہ السلام اور ان کا گھرانہ بچا لیا گیا، آپ پر بجز گھر والوں کے اور کوئی ایمان نہیں لایا تھا، جیسے کہ سورہ زاریات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا، پھر ہم نے ان بستیوں سے ایمان والوں کو نکال لیا، وہاں مسلمانوں کا ایک ہی گھر پایا تھا۔ آپ کے گھرانے میں آپ کی بیوی آپ پر ایمان نہیں لائی تھی، اس لیے وہ عذاب میں ہلاک کر دی گئی، یہ کافرہ ہی رہی اور اشاروں کنایوں سے گھر کے مہمانوں کی قوم کو خبر کرتی رہی۔ اسی وجہ سے آپ کو حکم تھا کہ جب راتوں رات آپ روانہ ہوں تو اسے اپنے ساتھ نہ لائیں، بلکہ اسے اپنے ارادے کی خبر بھی نہ کریں۔ پھر فرمایا علاوہ آپ کے بیوی کے باقی رہنے والوں میں سے تھی، یہ ہلاک ہونے والوں میں سے تھی، یعنی ساری قوم ماں زوجت لوط علیہ السلام ہلاک کر دی گئی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 84 میں فرمایا ہم نے ان پر ایک نئی قسم کی بارش کی، اس تفصیل سے آیت میں آ گئی فلما جاء امرنا سورہ ہود میں، پھر جب ہمارا عذاب آ گیا تو ہم نے زمین کا تختہ الٹ دیا اور ہم نے ان پر لگاتار کنکریلے پتھر برسائے جن پر آپ کے رب کے پاس والے ایک خاص قسم کے نشان بھی تھے، اور یہ بستیاں ان ظالموں سے کچھ دور نہیں ہے۔ اے محبوب نبی آپ غور فرمائیے کہ جو گناہوں پر جسارت کرے، بڑھ بڑھ کے گناہ کرتا رہے اور اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلاتے ہیں، ان کا انجام کیسا عبرتناک ہوا۔ اور اسلام میں لوط کی جو سزا ہے، لواتت کی، لواتت یعنی مرد سے مرد کی خواہش پوری کرنا یا عورتوں سے عورتوں کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے لواتت کرتے ہوئے پاؤ، فاعل مفعول دونوں کو قتل کر ڈالو، یعنی اسلامک کنٹری میں کیا قانون ہے کہ اگر کوئی یہ فیل کرتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو کیا ہے، سیدھا قتل کرنے کی اس کو سزا ہے۔ اسی طرح اب شعیب علیہ السلام کی قوم کا کہ جب وہ قوم ہلاک ہو گئی تو اب اگلی قوم کہ کس طرح ہلاک ہوئی اس کا بھی ذکر، اور اسی طرح وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، آپ نے فرمایا لوگوں اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تمہارے رب کے پاس سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل پہنچ چکی ہے، لہٰذا ناپ اور تول پوری رکھو اور لوگوں کی چیزوں میں انہیں نقصان نہ پہنچاؤ،
اور دنیا میں قیام امن کے بعد بدامنی نہ پھیلاؤ. اگر تم تصدیق کرو تو یہ بات تمہارے لیے بہت ہی مفید ہے. مدین والے مدین میں بن ابراہیم کے خاندان کے ہیں، اور شعیب مکیل بن یشخر کے صاحبزادے ہیں، جن کو سریانی زبان میں یسون کہا جاتا ہے. مدین جس طرح قبیلے کا نام ہے، اسی طرح ایک شہر کا بھی نام ہے جو معان سے ہوتے ہوئے حجاز جانے والے راستے پر آتا ہے. جیسے سورہ قصص آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً. جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنارے پر پہنچے تو آپ نے وہاں کے لوگوں کا ازدحام دیکھا جو جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. مدین والے ہی اصحاب ایکا ہیں. شعیب علیہ السلام نے بھی دیگر انبیاء کی طرح اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی. پھر فرمایا کہ حق تعالیٰ نے میری رسالت کی صداقت و دلائل پر براہین قائم فرما دی ہے. پھر ایک بدعنوانی کی طرف توجہ دلائی جو لوگوں میں عام تھی کہ ناپ اور تول میں کمی کیا کرتے تھے. فرمایا خبردار، ناپ تول پوری کرو اور لوگوں کو نقصان نہ پہنچاؤ. ان کے مالوں میں خیانت نہ کرو، ان کی حق تلفیاں نہ کرو. یہ خیانت ہے کہ بتاؤ 10 من اور 2 8 من، ایسا نہ کرو. بلکہ جیسے سورہ مطففین کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے پوری سورہ اتاری اللہ نے، ویل للمطففین. تو یہاں پر اسی کا ذکر ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے. جب وہ ناپ کر لیتے ہیں، لوگوں سے اپنا حق لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیتے ہیں تو گھٹا کر دیتے ہیں. اس آیت میں ایسا کرنے والوں کے لیے بڑے بڑے ڈراوے ہیں. حق تعالیٰ تلفی سے بچائے، آمین. شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء کے لقب سے پکارے جاتے تھے. آپ سے سوال اگر آ سکتا ہے کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کو خطیب الانبیاء کہا جاتا ہے، تو کون سے وہ نبی ہیں؟ شعیب علیہ السلام. کیونکہ آپ فصیح عبارت میں اپنے مخصوص انداز سے دلوں میں اتر جانے والی نصیحت کیا کرتے تھے. آپ کا ایک پیغمبرانہ واز اگلی آیت میں آ رہا ہے. یعنی کس طرح کا واز کیا انہوں نے حکمت والا کہ وَلَا تَخُوضُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا. اور تم ہر راہ پر اس ارادے سے مت بیٹھو کہ ایمان لانے والوں کو دھمکاؤ اور انہیں اللہ کی راہ سے روکو اور اللہ کی راہ میں کجی کی جستجو میں لگے رہو. اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری تعداد کم تھی، پھر اللہ نے تمہاری تعداد بڑھا دی، اور غور کرو کہ شرارت پسندوں کا کیسا انجام ہوا. اور اگر تم میں سے کچھ لوگ اس پر ایمان لے آئے ہیں جسے مجھے دے کر مبعوث کیا گیا ہے، اور کچھ ایمان نہیں لائے، تو صبر کرو تا وقت یہ کہ اللہ ہم میں فیصلہ نہ فرما دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے. تو یہ تھی شعیب علیہ السلام کا خطبہ کہ شعیب علیہ السلام ظاہری اور مانوی ڈکیتی سے بچنے کے لوگوں کو یعنی ایک تو ان کی عادت تھی. اگر سوال آتا ہے کہ ان کا گناہ کیا تھا، یعنی کون سے عمل کیا کرتے تھے شعیب علیہ السلام کی قوم، تو ایک تو راستوں پر بیٹھ کر لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، اللہ کے راستے پر آنے سے لوگوں کو روکا کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے کہ ناپ تول میں کمی اور مانوی، یعنی لوگوں کے دین پر بھی ڈاکہ مت ڈالو اور لوگوں کے مالوں پر بھی ڈاکہ مت ڈالو. سے بچنے کی لوگوں کو ایک دل پسند پیرائے میں نصیحت فرما رہے ہیں کہ راستوں میں ڈکیتی کے لیے نہ بیٹھو. جو بیچارہ نکلا اسی کو ڈرا دھمکا کر اس کے مال لوٹ لو. یہ لوگ چنگی وصول کیا کرتے، یعنی ٹیکس وصول کرتے تھے. یا یہ مطلب ہے کہ جو میرے پاس اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لیے آئے ان کو مت ڈراؤ اور دھمکاؤ کہ ان کو راستے میں بیٹھ کر ان کو آنے سے روکو. ایمان والوں کو اللہ کی راہ پر چلنے دو، ان کی راہ میں روڑے نہ اٹکاؤ اور کانٹے نہ بچھاؤ. سیدھی راہ کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش نہ کرو، نہ کسی بیچارے کا مال لوٹو اور نہ اس کے ایمان پر ڈاکہ ڈالو. ہر راستے پر بیٹھنے سے ڈاکہ ڈالنا مراد ہے، اور اللہ کی راہ سے ایمان والوں کو روکنے سے دینی آزادی پر ڈاکہ ڈالنا مراد ہے. فرمایا نہ ظاہری ڈاکہ ڈالو اور نہ مانوی، اور یہ آرزو مت کرو کہ اللہ راہ ٹیڑھی ترچھی یا ادھر ادھر بٹی ہوئی ہوتی ہے. فرمایا اللہ کا یہ جلیل الشان احسان سامنے رکھو کہ تم اپنی عقلیت کی وجہ سے کمزور تھے، پھر اللہ نے تمہاری تعداد بڑھا کر تم پر معزز و غالب بنا دیا. لہٰذا اپنے محسن اعظم کی اس نعمت کا شکریہ بجا لاؤ اور شرارت پسندوں کا عبرتناک انجام دیکھ لو کہ پہلی قوموں نے اور پہلے لوگوں نے گناہوں پر جسارت کر کے اور ان نبیوں کو جھٹلا کر کس طرح اللہ کے عذاب کو دعوت دی، اور ان کا کتنا برا حشر ہوا. سب غارت ہو گئے اور ایسے مٹے کہ آج ان کے صرف افسانے ہی رہ گئے ہیں. قصوں میں اور ہسٹری میں اور قرآن میں
اور سب کی جڑیں کٹ گئی، سب تباہ ہو گیا اور کسی کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا۔ اگر تم میں سے ایک جماعت مجھے رسول مانتی ہے اور دوسری نہیں مانتی تو اللہ کا فیصلہ آنے تک صبر کرو۔ تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے اور کس کے ساتھ نہیں، کس کا بول بالا ہوتا ہے اور کس کا منہ کالا ہوتا ہے، کس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے اور کون ہلاکت کا شکار ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں۔ اللہ والے کامیاب ہوں گے اور اللہ کی راہ سے کترانے والے ناکام ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اپنی مہربانی سے کامیاب بنائے اور اپنی راہ پر ثابت قدم رکھے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ کے فضل و کرم سے 8واں پارہ ہم نے کوشش کی مکمل کرنے کی، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ آگے بھی قوم کا ذکر آئے گا کیونکہ کنٹینیو ہے سورہ اعراف آگے بھی، اور اس میں جو عبرتناک واقعات ہیں، عبرتناک سزائیں ہیں اور ان کی ہٹ دھرمی ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ان سب کبیرہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرنے یا اللہ کے رسولوں کی بات نہ ماننے یا اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اپنے آپ کو سرنڈر نہ کرنے، ان سارے کبیرہ گناہوں سے ہم سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو توحید پر قائم رکھے۔ چاہے کہ تھوڑے ابھی جن جن قوموں کا ہم لوگوں نے ذکر کیا اس میں چند لوگ ہی ایمان لانے والے تھے، باقی پوری کی پوری قوم تکبر میں، گھمنڈ میں اور اپنے بڑے پن میں اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے میں مبتلا ہو کے غرق کر دیے گئے۔ تو یاد رکھو کہ چاہے کہ تھوڑے ہوں لیکن اگر وہ ایمان پر مضبوط ہے تو ان کا انجام دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ۔ لیکن اگر جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں بھی سرکشی کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو تو دنیا میں اگر سزا ملے یا نہ ملے یہ اللہ کی مشیت پر ہے، لیکن آخرت کا تو عذاب اس کے لیے طے ہے۔ تو اللہ مغفر لنا من عذابک، جب بھی عذاب کی آیتوں سے گزرے تو یہی دعا کرے اللہ مغفر لنا من عذابک، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرنا، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایمان والوں میں سے بنائے کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور ساری وہ اچھی اور بری تقدیر جو بھی اللہ نے بنائی ان ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔